دنوں نے کروٹ لی تھی اور دیپک لال اور خدا بخش کو ملنے کے لیے اب دقتوں کا سامنا ہوا چاہتا تھا۔ دیش کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا اور ملک بھر میں فسادات کی دبی دبی چنگاریاں سلگنا شروع ہو گئی تھیں۔ کوئی وقت جاتا تھا کہ کب یہ بھانبڑ بنتی اور خلقت بھسم ہوتی۔ مسلمان اور ہندو کی لڑائی بنا ٹکٹ کا تماشا بننے والی تھی۔ ہلکی ہلکی شورش کا شکار خدا بخش اور دیپک لال کا گاؤں بھی ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی ملتے تھے اور چپ چاپ کھوئی کی دیوار کے پیچھے نظر سے اوجھل ہوئے پیروں کے بل بیٹھے ریت پہ تنکوں سے لکیریں کھینچا کرتے، جیسے کرنے کو فی الحال سبھی کام ختم ہو چکے تھے۔ کینچوں کی گڑوی انچھوئی اور دھری رہ جاتی، جس پہ ملال کے گرد ٹھہر جاتی۔ باتیں بے بہا تھیں، لیکن نہ شروع کرنے کا بہانہ ملتا تھا، نہ ختم کرنے کا سرا۔ ایسے ہی ایک بے کل سے دن وہ دونوں دیوار سے کمر ٹیکے ایک دوجے سے سر جوڑے اپنی اپنی سوچوں کی دنیا کھنگال رہے تھے، جب یکدم دیپو کی آواز ابھری، بخسو تھے منے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ تھارے کو کس نے بولا یو؟ خدا بخش نے سیدھے ہوتے ہوئے اچنبے سے سوال کیا۔ رات باپو مائی سے کہہ رہت کہ مسلمان سبھی کو ادھر سے جانا پڑے گا ورنہ بہت فساد ہوے گا۔ بخسو، اس نے بھی دیوار چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، تھے مننے بھی ساتھ لے چلنا اپنے۔ دیپو نے حسرت زدہ لہجے میں کہا تھا، لیکن خدا بخش جیسے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ گنگ ہو گیا تھا۔ بولے تو کیا بولے، نہ بولے تو کیا نہ بولے۔ بولنا بخسو، تھے مننے بھی ساتھ لے لیو نا۔ ماں تھارے ساتھ پاکستان چلا چلوں گا۔ دیکھنا بخسو، تیرا میرا دین دھرم بھی اب ایک ہووے ہے۔ تھے بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان۔ جے تھے مننے چھوڑ کے چلا جاوے گا تو مننے دین کی باتاں کون بتاوے گا؟ امام جی بھی وہ بھی چلے جاویں گے تو ماں تو دیواروں سے ٹکرے ماروں گا بخسو، اس لیے ماں بھی تھارو ساتھ پاکستان جاؤں گا۔ آخر میں اس کا لہجہ ہٹیلا ہو گیا تھا۔ خدا بخش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا وہ انکار کرے یا اقرار۔ یہ باتیں اس کے بھی من میں کئی دنوں سے خود بد مچا رہی تھیں، لیکن وہ کہنے میں جھجک رہا تھا۔ دیپک نے تاخیر نہیں کی تھی، وہ خدا بخش کے بنا تو رہ جاتا، لیکن اسے جو لطف ایک اللہ کی باتیں کرنے اور سننے میں آتا تھا، اس کا کیا کرتا؟ خدا بخش اور وہ دونوں یوں ہی چپ چاپ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، اور پھر جیسے فیصلہ ہو گیا۔ خدا بخش کو زبان سے کہنا نہیں پڑا اور دیپک لال نے دل کی آواز سن لی۔ پر تھارو نہ بدلنا پڑے گا۔ دیپک لال بن کے تھے ساتھ ماں سفر کیسے کرے گا دیپو؟ تو آج سے تو تھارو نام ہوئے گا۔ خدا بخش نے کنپٹی پر انگلی بجاتے ہوئے سوچا۔ احمد نا گھنو بھلا لگے تھا مننے۔ تھارو نا احمد ہے، آج سے گھنو پیارا ہے۔ ماں آج ہی حویلی پہنچ کے اپنی پوٹلی باندھے رکھوں گا۔ تھے جب بھی پاکستان کے لیے نکلے گا تو مننے بھی ساتھ لیے لیجیو۔ چلو وہاں جا کر ہم دونوں کوئی نہ کوئی خوف ڈر ہی نہ ہوئے گا۔ امام جی کے پاس جانے سے بھی کوئی نہ روک سکے گا۔ ماں کھل کے نماز پڑھ سکوں گا۔ وہ 9 سال کے 2 بچے اس بات سے بے خبر پلاننگز کر رہے تھے، جیسے پاکستان جانا ساتھ کے محلے میں جانے جیسا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں پہ کیسا عذاب نازل ہونے والا تھا، اور ان میں سے کون پاکستان جا پاتا اور کون نہ، اس کا فیصلہ بھی جلد ہونے ہی والا تھا۔ دیپک لال نے ہاتھ میں تھاما آخری تسبیح کا دانہ گڑوی میں ڈالا اور تسبیح کے کھلے دانوں سے بھری گڑوی کو اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ تسبیح کے یہ دانے 1000 کے قریب تھے، اور اس نے یہ دانے امام جی سے زبردستی یا بے حد مان سے لے لیے تھے۔ وہ خدا بخش کے ساتھ مسجد کے پچھلے احاطے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام جی چٹائی پر چوکڑی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے تسبیح کے دانے پڑے تھے، جن کی وہ تسبیح پرو رہے تھے۔ جو تسبیح وہ پرو رہے تھے وہ مکمل ہو چلی تھی، صرف اس کا امام پرونا باقی تھا۔ دیپک لال کی نگاہ باقی بچے دانوں کی طرف تھی۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان کی مدد سے ایک لمبی سی تسبیح بنائی جا سکتی ہے۔ امام جی نے اس کی نگاہوں کا مفہوم بھانپ کر اسے مسکرا کے دیکھا اور پوچھ لیا، کہ دیکھ رہا ہے احمد؟ کہ چاہیے؟ تسبیح چاہیے مارو، ویسے ہی جیسو تھارے ہاتھ میں ہوئے ہے۔ مارو من کرتا ہے امام جی کہ راتاں کو جب سبھی سو جاتے تبھی ماں اللہ اللہ کروں۔ ایک تسبیح مارے بھی بنا دو نا امام جی۔ اور امام جی کو اس پر بے طرح سے پیار آیا۔ کیسی قدرت تھی بے نیاز رب کی کہ جس کا باپ کٹر ہندو تھا اور وہ بھی برہمن،
اور ماں بھی دیوداسی، ان کے ہاں ایسی اولاد پل رہی تھی جس کا دل رب نے حق کی جانب موڑ ڈالا تھا۔ وہ بچہ اپنی عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کی عقل بہت سوں کو پچھاڑ کے راہ بنا چکی تھی۔ اس کا شعور اسے گیان دیتا تھا کہ وہ اب تک جس کو پوجتا آیا تھا وہ تو کئی بار اس کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تب اور اس کی مائی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر شمع مانگی تھی اس ٹوٹے پتھر کے ٹکڑے سے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سب سے چھپ کر بارہا ان بتوں کو اکیلے میں پیٹا کرتا تھا، محض اپنا تجسس دور کرنے کے لیے کہ ایسا کرنے سے وہ اسے کچھ کہیں گے یا نہیں، مگر اسے بدلے میں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ امام جی نے اپنے سامنے بکھرے دانوں کو اکٹھا کیا اور خدا بخش کو پرچھتی سے چھوٹی سی گڑوی اتارنے کو کہا۔ خدا بخش فٹافٹ جوشیلا ہو کر اتار لایا اور امام جی کو گڑوی دے دی۔ انہوں نے سارے تسبیح کے دانے اس میں بھرے اور اس گڑوی کو دیپک لال کو تھماتے ہوئے بولے، دیکھ احمد، ماں تھارے کو تسبیح بنا کے نہ ہی دیوں گا، کیونکہ اس طرح تھارے پکڑے جانے کا ڈر ہوگا بٹوا۔ ابھی تھے چھوٹا سی، تھوڑا بڑا ہو جا تو اپنے دین سب کو بتا سکت ہے، لیکن ابھی ماں تھارے ساتھ ساتھ خدا بخش کی زندگی بھی خطرے میں نہ ہی ڈال سکتا، اس لیے یہ دانے تھے اسی طرح ہی لے جا، ان کو نکال کے پڑھ لیا کر اور واپس گڑبی میں ڈال دیا کر۔ کبھی جو پکڑو جاؤ تو کہہ دینا کہ گولیاں کھیلتا ہوں، باقی اللہ تیری حفاظت کرے گا، تھے فکر نہ کر۔ اور دیپک لال جو اب خدا بخش اور امام جی کے لیے احمد تھا، وہ تسبیح کے دانوں سے بھری گڑوی حویلی لے آیا تھا۔ اس دن سے وہ روز رات کو سب کے سونے کے بعد اٹھ کے فرش پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا اور سارے دانے سامنے گرا لیتا، پھر ایک ایک دانے پر اسم اللہ پڑھتا جاتا اور اسے واپس گڑوی میں ڈال دیتا۔ اس کام میں اسے ایسی لذت ملی تھی جس کے بدلے کل کائنات کی دولت ہیچ تھی۔ وہ بس سرور محسوس کرتا تھا اور من کرتا کہ آنکھیں بند کیے کسی اور جہان میں چلا جائے، جہاں اس کی روح ٹھہر جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ لیکن حویلی اور اس کا ماحول ایک اٹل حقیقت تھی جس سے وہ نگاہیں چرا نہیں سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی مائی اور باپو سے محبت نہیں تھی، لیکن اس میں بھی شک نہیں تھا کہ ان کی محبت اس محبت پر حاوی نہیں ہو پاتی تھی جو اسے اللہ سے ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کے لیے ہر شے کو تیاگنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے اپنا دیش، اپنا گھر بار اور ماں باپ سب چھوڑ کے خدا بخش کے ساتھ پاکستان چلا تھا۔ ایک پوٹلی ہما وقت اس کے کمرے میں کے داہنے کونے پر رکھے صندوق میں پڑی تھی، جس میں اس کے گنتی کے 3 جوڑے اور ایک کنگا رکھا تھا۔ یہ وہ کل جائیداد تھی جو لاکھوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا۔ کرپا شنکر کے ونش کا اکلوتا سپوت اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ اسے بس انتظار تھا کہ کب خدا بخش اور اس کے گھر والے یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ حالات دن بدن سنگین ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کے لیے خدا بخش کے باپ کو اکسانے کی ضرورت تھی، جو ابھی تک اس لیے ٹکا بیٹھا تھا کہ فساد کی تپش اس کے گھر کی دیواروں کو نہیں پہنچی تھی۔ اسے خوش فہمی تھی کہ نسل در نسل ساتھ رہنے کی بنا پر کوئی ہندو یا سکھ ایسے ہی نہیں ان پر ہاتھ ڈال دے گا۔ کوئی لحاظ مروت ناپید تو نہیں ہو گیا تھا نا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ درندگی انسان کے اندر چھپا وہ وصف ہے جو تب تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک انسان انسانیت کا شرف نہ کھو دے، ہتھیاروں کی چمک نہ دیکھ لے، خون کی ہولی کی للکار نہ سن لے۔ دیپک لال ہاتھ میں تھاما پرساد گائے کو کھلانے کے لیے باڑے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے لکڑی کے پھاٹک سے ٹیک لگائے پیروں کے بل بیٹھے حویلی کے 2 ملازمین نتھو رام اور بجرنگ کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ اس شنیوار کو تمام مسلمانوں کو خون میں نہلا دیویں گے، جتنے بھی نکل لیے بس نکل لیے، گھور پاپ ہو گیا یہ ہمار سب سے کہ اتنے سب موسلوں کو بنا کاٹے جانے دیا، لیکن بہت ہوا، اب ایک بھی نہ ہی بچے گا۔ شنیوار کی رات شکتی جتھا لے آئے گا، تھے سبھی ہتھیار تیز کر لیجیو، گاڑی تک نہ ہی پہنچنے دیویں گے ان موسلوں کو، بیچ ماہی ٹکڑے کر دیویں گے۔ اور دیپک لال انہی قدموں سے واپس ہو لیا تھا۔ اس نے بنا تاخیر کے حرف حرف امام جی کو جا بتایا تھا۔ راتوں رات امام جی نے سب مسلمان گھروں کے مردوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور پاکستان ہجرت کرنے کا حتمی دن طے ہو گیا۔ شنیوار آنے میں ابھی پورے 4 دن پڑے تھے اور بیچ کے 3 دن میں علاقہ خالی کیا جا سکتا تھا۔ 3 میل پیدل چل کر پٹڑی دکھائی دیتی تھی،
وہاں سے گاڑی پاکستان جاتی تھی۔ اس میں سوار ہو کر یہ قافلہ نکل سکتا تھا۔ گاڑی میں پاکستانی فوجی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہوتے، اس لیے سوار ہونے کے بعد خوف نہیں تھا، لیکن پٹری تک پہنچنے کا جو 3 میل کا سفر تھا وہ پرخطر بھی تھا اور جوخم بھرا بھی۔ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سکھ بلوائی حملہ کرتے یا ہندو بھکشوں کی للکاریں مارنے اور کرپانے چمکاتے جتھے بھنبوڑ ڈالتے۔ سب قسمت پر منحصر تھا، لیکن یہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے کا سمے بیت گیا تھا۔ ماحول میں تناؤ کافی دنوں سے محسوس ہوتا تھا اور ہندوؤں اور سکھوں کے رویوں میں واضح تبدیلی تھی۔ وہ سب جو ایک ساتھ ہنستے بولتے اور سکھ دکھ کے شریک رہا کرتے تھے، اب تنفر سے منہ پھیرنے لگے تھے۔ مسلمان کھسیائے ہوئے پھرتے تھے۔ ہندو سکھوں کی دکانوں سے راشن ملنا بند ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی دکانوں کی بکری ختم ہو گئی تھی۔ کھانے کے لالے جان کو آنے والے تھے۔ کسی کافر میں اگر ہمدردی تھی تو وہ راشن خرید کے مسلمانوں کو فراہم کر دیتا، لیکن کب تک؟ سب اتنے چوکنے تھے کہ بلی کی چاپ بھانپ رہے تھے۔ یہ تو پھر مسلمانوں کے منہ کا نوالا تھا۔ پہرے داری شروع ہو گئی تھی کہ کسی دکان سے کھانے پینے کا سامان مسلمان کے گھر نہ پہنچنے پائے۔ عجیب سخت ترین دن تھے۔ نہ دن اترتا تھا نہ رات گزرتی تھی۔ سحر ہوتے ہی خوف آنکھوں میں چھلانگ لگائے داخل ہوتا اور سب کی سانسیں ساکن کیے رکھتا۔ شام ڈھلتی تو وہی خوف موت کی بکل اوڑھ لیتا جو زیادہ ڈراؤنا لگتا۔ دیپک لال کی پوٹلی پوری طرح تیار تھی۔ وہ مرنے مارنے سے واقف نہیں تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ نتھو رام اور بجرنگ سب کو ماریں گے۔ شاید چماٹ ماریں گے زور زور سے، یا ذہن میں ان چھڑیوں کا تصور ابھر آتا جو باڑے میں کونے میں پڑی رہا کرتی تھی۔ حالانکہ اپنے کانوں سے سب کچھ سن چکا تھا، پر دل کو اعتبار نہیں تھا کہ کاٹ ڈالنے کا مطلب کاٹ ڈالنا ہی ہوتا ہے، چیر دینے کا مطلب 2 ٹکڑے کرنا ہی ہوتا ہے۔ خون کی ہولی جسموں کو کاٹ چیر کے کھیلی جاتی ہے، نہ کہ سترنگی برادہ اڑا کے۔ وہ حویلی کی صورتحال پر اپنی سی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا باپ بھی مسلمانوں کا پکا دشمن ہے۔ وہ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر کے رہے گا۔ وہ روک کسی کو نہیں سکتا تھا، لیکن چوکس تھا تو محض یہ سوچ کر کہ اس کی دی گئی کوئی خبر مسلمانوں کے کام آ سکتی تھی۔ وہ اپنے باپو اور مائی کے ساتھ رسوئی میں بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر وہ دونوں باپ بیٹا سامنے کھانے کا تھال رکھے ہوئے تھے۔ دیپک لال کے حلق میں نوالے پھنس رہے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کتنے دن سے کئی مسلمانوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلا۔ خدا بخش بھی کل پرانی کھوئی کے پاس سے دیپک لال کے ہاتھ سے بیر اکٹھے کروا کے گھر لے کر گیا تھا۔ اناج ختم ہو چکا تھا اور ہجرت سر پر کھڑی تھی۔ دیپک لال من ہی من میں حساب لگا رہا تھا کہ وہ گودام میں رکھی 2 بوریاں بھی اگر مسلمانوں کے قافلے کو فراہم کر دے تو آسرا ہو سکتا تھا۔ اس کی مائی اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے فکر مند سی تھی۔ وہ مسلسل شوہر اور بیٹے کو کھانا پروس رہی تھی اور خود اسے بعد میں کھانا تھا۔ یہی اس کا وتیرہ تھا۔ دیپک لال کے من میں کیا چل رہا تھا وہ یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور پتا تھا کہ وہ خدا بخش کو ہی سوچ رہا تھا۔ اب سمے آ گیا تھا کہ اسے خدا بخش سے دور رہنے کی عادت پڑے۔ اسے دمے کا دورہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس کی بیماری کافی سنبھل چکی تھی۔ حالات جو ہو چکے تھے، ایسے میں خدا بخش کے سائے سے بھی بچنا لازم تھا۔ اس نے محض اس کے دل میں ڈر بٹھانے کی خاطر شوہر سے پوچھا، اے جی، یہ ہمارے علاقے ماں جتنے بھی مسلمان ہیں اور سبھی کا یہاں سے جاون کا ارادہ بن گیا ہے۔ گھور خوشی ہے ہمارا من ماں، تو پاپ دھل جائیں گے ہمار۔ بس یو یہاں سے جاویں تو ہر طرف شانتی ہو جاوے گی۔ پگلا گئی ہے کہ کرپا شنکر نے سٹیل کے گلاس سے تھال کے آگے انگلیوں پر پانی گراتے ہوئے انہیں صاف کیا اور بیوی کی نا سمجھی پہ اسے گھورتے ہوئے بولا، پاپ تو تب لاگے گا جب یو سب کے سب یہاں سے زندہ نکل جاویں گے۔ ان راونوں کی قبریں یہیں کھو دیں گے، یہیں دفنا کے مٹی ڈالیں گے سبھی پہ، لیکن پہلے کاٹ چھیل کے ترکاری بناویں گے، اس کے بعد۔ وہ ہنسا اور پھر بیوی کی کم عقلی پہ سر مارتا ہوا اپنی لنگی سنبھالتے وہاں سے نکل گیا۔ دیپک لال کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ میں تھاما نوالا جوں کا توں رہ گیا تھا۔ تو کیا اس کا باپ اسے بھی مار ڈالے گا؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن وہ تو پکڑا جائے گا، پہچانا جائے گا، تو کیا وہ پاکستان نہیں جا پائے گا؟ پر سب سے پہلے ضروری تھا سب کو خطرے سے خبردار کرنا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں نوالا ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا جب اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا، دیپو کا سوچ رہا ہے؟
کدھر رہتا ہے تھارا دھیان؟ جب دیکھو تھے گمسم سا سب کو تکتا رہتا ہے، کیا مائی کو نہیں بتاوے گا کہ کائیں سوچتا رہتا ہے؟ تھے خدا بخش کے جانے سے اداس ہے نا؟ دیکھ دیپو، تھارے کو اچھے اچھے دوست مل جاویں گے، برہمن ہندو اونچی جاتی کے، تھے اس خدا بخش کا دھیان من سے نکال کیوں نہیں دیتا؟ تجھے شوبھا نہیں دیتا کسی نیچ جات کو من ماں جگہ دے کے اسے میلا کرے؟ چل ساباس، کھانا کھا اور سونے جا، تھاری موسی بھی آن والی ہے 3 دن تک، او آ جاوے گی تو تھارا بھی دل لگ جاوے گا۔ وہ کچھ پل دکھ سے ماں کو دیکھتا رہا، اسے اگر یہاں سے جانے کا دکھ تھا تو محض اپنی ماں کی وجہ سے، وہ اسے یاد آتی اور بے حد آتی، لیکن جب وہ اللہ کے بارے میں سوچتا تو جیسے ہر جذبہ بھر بھرا جاتا، مٹی بن جاتا۔ اس کی ماں اور بھی کچھ بول رہی تھی لیکن دیپک لال کا دھیان ہی نہیں تھا، وہ اب بس ہجرت کی سوچ رہا تھا، دھیان اسی کے گرد گردش کر رہا تھا، یہاں سے نکلنا تھا اور چلے جانا تھا، اسے مسلمان کے طور پر زندگی گزارنی تھی اور یہی اس کا اٹل فیصلہ تھا۔ شام ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، امام جی اور حکیم برکت اللہ اس وقت خدا بخش کے چھوٹے سے مٹی کے مکان کے صحن میں بیٹھے تھے، چند اور بزرگ بھی وہیں موجود تھے جو قریب ہی رہنے والے مسلمان گھرانوں کے سربراہان تھے۔ چار چارپائیاں چوکور انداز میں پڑی تھیں اور ان پر وہ سب بیٹھے حالات کی سنگینی پر بحث کر رہے تھے۔ آوازیں نیچی تھی لیکن اتنی نہیں کہ قریب کھیلتے خدا بخش اور دیپک لال کے کانوں تک نہ پہنچ پاتی۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ دونوں کچے فرش پر آڑی ترچھے ڈبے بنا کے گوٹیاں کھیل رہے تھے۔ دیپک لال کچھ ہی دیر میں حویلی واپس جانے والا تھا، جدھر سے وہ پنڈت جی کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کا بہانہ کر کے سیدھا یہاں آ گیا تھا۔ خدا بخش اور اس کے باپ کو ساری بات بتانے کے بعد امام جی کو بلایا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں معتبر افراد یہیں اکٹھے ہو گئے اور حتمی فیصلے کے بعد اب یہ محفل برخاست ہوتی، تبھی خدا بخش کے ہمسائے میں رہنے والے اکرم اللہ کی نگاہ دیپک لال پر ٹھہر گئی۔ وہ چند پل اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے رہے اور پھر بولے تو آواز بے حد دھیمی تھی، عنایت، تھارے کو یقین ہے نا کہ یہ چھورا جھوٹ نہ ہی بولت ہے؟ یوں نہ ہو کہ ہم سب کو مروائی دے، ہے تو ہندو کا چھورا نا، اس کا اعتبار؟ انہوں نے خدا بخش کے باپ کو مخاطب کیا تھا لیکن دیکھا سب کی جانب تھا۔ امام جی نے پہلو بدلا اور قدر توقف سے سوچ سوچ کر بولے، فکر نہ ہی کرو اکرام اللہ، دیپک لال دل کا بہت صاف ہے، او ہمار سب سے محبت کرتا ہے، کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں کرے گا، جو تو خبر اس کی لائی ہوئی ہوئے ہے تو کھری ہوئے ہے۔ اب ہم سب کو یہاں سے راتوں رات نکلن کی کرنی ہے، اس سے پہلے کہ بلوائی سب خون مارے۔ برکت اللہ حکیم نے بھی امام جی کی بات کی فوری تائید کر دی تھی، وہ دیپک لال کی خدا بخش سے محبت کے چشم دید گواہ تھے۔ امام جی چاہتے تو انہیں بتا سکتے تھے کہ یہ بچہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن ان کو موقع نہیں مل پایا تھا، پر اب یہ لازم ہو گیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سفر کے دوران سب کو بتانا ہوگا، کیونکہ دیپک لال کو ساتھ لے جانے کی ذمہ داری انہوں نے بھی لی تھی۔ خدا بخش اور دیپک گھر سے باہر نکل گئے تھے اور اب دیپک دبی آواز میں اس سے کہہ رہا تھا، بخشو، کل ماں اپنی پوٹلی تھارے مکان میں چھپا دوں گا، تھے اس کا دھیان رکھیو کہ کسی کے ہاتھ نہ لاگے، گھر ماں تو مائی ہر وقت مارے کمرے کے چکر کاٹت ہے، جو تو پوٹلی پکڑی گئی تو بہت گڑبڑ ہو جاوے گی بخشو، تھے فکر متی کر احمد، تھے ماری ذمہ داری ہوئے ہے، تھاری حفاظت جان سے بڑھ کر کروں گا۔ خدا بخش نے اس کے ہاتھ تھام کے عقیدت سے کہا تھا، وہ اس سے متاثر تھا، اس کی ہمت اور لگن اسے رشک میں مبتلا کرتے تھے۔ جب سے وہ مسلمان ہوا تھا اس سے محبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اور اس کے گھر والے اور امام جی جانتے تھے کہ دیپک لال ان کے ساتھ پاکستان جانے والا ہے۔ امام جی نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس بارے میں کسی کو بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ سب مارے جائیں گے۔ وہ سب اب چپ چاپ ہجرت کی تیاریوں میں تھے، جس دن معتبر حضرات کی جانب سے اندیا مل جاتا سب نکل لیتے۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہتھیار اکٹھے کر رکھے تھے تاکہ بلوائی شب خون ماریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ روز دن میں 3-4 بار سب کسی نہ کسی کے گھر اکٹھے ہوتے اور نکلنے کی ترکیب طے کی جاتی۔ حویلی میں دیپک لال حالات حاضرہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور مقدور بھر اطلاع بہم پہنچا دیتا۔ کرپا شنکر الگ کھٹک رہا تھا، ایک مخصوص سی خاموشی نے جیسے سارے علاقے کو گھیر رکھا تھا، یوں جیسے دیگ کو دم آیا ہوا تھا۔ حویلی میں مشٹنڈے گھنڈے جمع ہوتے تھے اور کرپانیں، برچیاں، تلواریں تیز کی جاتی تھیں۔ کوئی دم جاتا تھا کہ ہلہ بول دیا جاتا۔ رکاوٹ تھی تو یہ کہ ہندوستانی فوجی گشت پر تھے اور فساد سے بچنے کے لیے ممکنہ حد تک ہجرت کرنے والوں کی مدد بھی کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کا گشت ختم ہوتا یہاں مسلمانوں کا صفایا شروع ہو جاتا۔
دوسری طرف اسی موقع کا فائدہ مسلمان اٹھانا چاہ رہے تھے۔ وہ فوجی جوانوں کی یہاں موجودگی کے دوران نکل لینا چاہتے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ اگلی رات یہاں سے 3 ٹولیوں کی شکل میں قافلہ نکلے گا۔ پہلی ٹولی میں بوڑھے مرد، عورتیں اور شیرخوار بچے ہوں گے، جن کے ہمراہ 8 سے 10 جوان مردوں کا حفاظتی ٹولہ ہوگا۔ ان سے کم از کم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری ٹولی ہوگی، جن میں جوان عورتیں اور لڑکیاں ہندو عورتوں کا لباس پہنے ہوں گی تاکہ پہچانی نہ جائیں۔ ان کے ہمراہ چھوٹے بڑے بچے اور ایک حفاظتی ٹولہ۔ سب سے پیچھے باقی تمام مرد حضرات ہتھیاروں کے ساتھ چلیں گے اور حفاظت کی غرض سے سب سے پیچھے رہیں گے۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد مسئلہ دیپک لال کا تھا کہ وہ حویلی سے کیسے نکلے۔ اس کے لیے حکیم برکت اللہ کام آئے۔ دیپک لال کو دمے کا دورہ پڑا تھا اور وہ سرخ کندھاری انار بنا ہانپ رہا تھا۔ سانس نہ باہر آتا تھا نہ اندر جاتا تھا۔ اس کی ماں کی بدھی شل ہو گئی اور اس نے بنا کرپا شنکر سے پوچھے حکیم برکت اللہ کو بلوا بھیجا۔ حکیم صاحب پہنچے اور دیپک لال کا معائنہ کرنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ بچے کو ان کے مطب چھوڑ دیں اور رات بھر کو، ورنہ جان کی بازی ہار جائے گا۔ وہاں ان کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو سنگھا کے اور پلا کے وہ اسے بھلا چنگا کر دیں گے، لیکن سبھی کچھ حویلی لانا ممکن نہیں۔ دیپک کی ماں وہموں کی ستائی ہوئی فوری تیار ہو گئی۔ کرپا شنکر کی سواری حویلی کا پھاٹک عبور کرتی اندر آ کر رکی تو حکیم برکت اللہ دیپک لال کو پالکی میں ڈالے مطب لے جا رہے تھے۔ کرپا شنکر غضبناک ہوتے ہوئے دھاڑا تو دیپک کی ماں اس کے پیروں میں آ گری۔ بیٹے کی جان کے واسطے ڈالے اور حکیم برکت اللہ کی مجبوری کا بتایا۔ کرپا شنکر نے پالکی میں جھانک کے بیٹے کی حالت دیکھی تو وہ جل بن مچھلی بنا تڑپ رہا تھا۔ رنگت مٹیالی سے جامنی ہونے چلی تھی۔ خود بھی مجبوراً ساتھ ہی مطب روانہ ہوا اور سوچا رات بھر وہیں رہے گا۔ حکیم برکت اللہ اس کے ٹھہرنے سے پریشان ضرور تھے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کیے اسے بستر پر لٹائے علاج کی ترکیبیں لڑاتے رہے۔ کرپا شنکر کا دماغ اس فساد کی جانب اٹکا تھا جو بس کل پو پھٹتے ہی برپا ہونے کو تھا۔ خون کی ہولی کھیلی جانی تھی اور آسمان مسلمانوں کے خون سے رنگ دیا جانا تھا۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کرپا شنکر کے کان میں پھسپھسایا۔ کرپا شنکر کے ماتھے پر تیوریاں پڑیں اور چی بچی ہوتا کھڑا ہوا۔ حکیم جی، ہم کا ایک ضروری کام آئی گیا ہے، جانا پڑے گا۔ تھارے مطب پہ رام داس کو بٹھا کے جا رہا ہوں، جیسے ہی ہمارا چھورا ٹھیک ہو جائے اطلاع دے دیجیو۔ پو پھٹن سے پہلے ہمار چھورا حویلی پہنچ جانا چاہیے۔ کڑک اور روب کرپا شنکر کے لہجے سے آیا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ اب نہ عزت کرنے کی حاجت تھی نہ مروت نبھانے کی ضرورت۔ ایک رات تھی سب کے پاس اور قصہ کہانی ختم۔ ہندو راکشسوں نے تباہی رقم کر رکھی تھی، اس پہ عمل ہونا باقی تھا۔ جیسے ہی کرپا شنکر وہاں سے نکلا، دیپک لال بھلا چنگا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم برکت اللہ اسے اور وہ حکیم برکت اللہ کو افسردگی سے دیکھنے لگے۔ تھے فکر نہ ہی کر احمد، تھارے کو نکال لیں گے یہاں سے، اللہ سبب بنان والا ہے۔ تھے مسلمان ہووے اور مسلمان مصیبت سے گھبراوت نہ ہی۔ ماں گھبراتا نہیں حکیم جی، ہمار جان اور مال سب حاضر ہیں دین کے واسطے۔ امام جی کی باتیں احمد بھولا نہیں کہ مسلمان کا جان اور مال دین کی خدمت واسطے ہوتا ہے۔ اور حکیم برکت اللہ نے بے حد فخر سے اسے دیکھا۔ وہ 9 سال کا بچہ بہت سے بڑوں سے زیادہ بڑا تھا، بہت سے عقل والوں سے زیادہ شعور رکھتا تھا، لیکن اندر ہی اندر انہیں اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ یہاں سے دیپک لال کا نکل کر پاکستان پہنچنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا پہچانے جانا بے حد آسان تھا۔ حویلی سے نکال کر یہاں تک تو لے آئے تھے، یہاں سے قافلے میں شامل کرنا خاصا دشوار تھا۔ آج رات مسلمانوں کا ہجرت کرنا طے ہوا تھا۔ حالات اس قدر پیچیدہ اور سنگین تھے کہ اب کوئی پل خطرے سے خالی نہیں تھا۔ باہر ہر طرف ہندوؤں اور سکھوں کے ہرکارے پھر رہے تھے۔ کرپا شنکر جاتے جاتے 2 بندے مطب کے باہر بھی بٹھا گیا تھا۔ حکیم برکت اللہ کے مطب کے پچھلی جانب ایک بند دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہنے کی وجہ سے کبھی کسی کی نگاہوں میں نہیں آیا تھا، لیکن آج رات انہیں اس کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ پر اس سے پہلے انہیں دیپک لال کے لیے کسی مسلمان بچے کے لباس کا انتظام کرنا تھا۔